Subscribe my channel. Study Law with Arslan. Press bell icon. سیکشن نمبر 3 ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یعنی کہ شرائط و ضوابط. کلاس 1 The terms and conditions of service of civil servant shall be as provided in this act and rules. اس کا مطلب ہے کہ سول سرونٹ کے مطابق جو بھی شرائط ہوں گی وہ اس ایکٹ میں دے دی گئی ہیں. کلاس 2 The terms and conditions of service of any person to whom this act applies shall not be varied to his disadvantage. جو بھی شرائط ہوں گی ملازمت کے حوالے سے یا جو کوئی شخص جو سرکاری ملازم ہوگا اور اس پہ یہ ایکٹ اپلائی ہو رہا ہے تو وہ جو سرکاری سول سرونٹ ہے وہ اس نقصان سے مختلف نہیں ہوگا. یعنی اگر وہ کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے جس سے اس کے رولز یا ریگولیشن یا ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی وائلیشن ہوتی ہے تو وہ اس سے پنش ہوگی اس ایکٹ کے مطابق یا جو دوسرا ہے ایکٹ اس کے مطابق. 3. The federal government may transfer a civil servant of a developed ministry or division working in an attached department or subordinate officer situated in a province to the province concerned in consequence of the devolution of function pursuant to the Constitution 18th Amendment, and thereby he shall become the civil servant of the respective province on the same terms and conditions of service as were applicable to him before such transfer. اس کا مطلب ہے جو وفاقی گورنمنٹ ہوگی فیڈرل گورنمنٹ وہ کسی بھی وزارت یا ڈویژن کے سرکاری ملازم کو ٹرانسفر کر سکتی ہے یا پھر وہ کسی بھی سول سرونٹ کو متعلقہ صوبے میں بھی ٹرانسفر کر سکتی ہے. اور آئین کی 18ویں ترمیم کے مطابق وہ ملازم جسے ٹرانسفر کیا گیا ہے جسے فیڈرل گورنمنٹ ٹرانسفر کر رہی ہے وہ متعلقہ صوبے کا ملازم بن جائے گا. یعنی کہ جہاں پہ اس بندے کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے نا ایک بندے کو جیسے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے پنجاب سے ٹرانسفر کر کے سندھ میں اپوائنٹ کر دیا ہے تو وہ 18ویں ترمیم کے مطابق سندھ کا سول سرونٹ بن جائے گا. وہی شرائط اس پر لاگو ہوں گے جو پہلے تھے ٹرانسفر کے. یعنی کہ جن شرائط کے اوپر اسے ٹرانسفر کیا گیا ہے وہی اس پہ اپلائی ہوں گے. کلاس نمبر جو اس کا 4 ہے ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ 2016 سے پہلے یہ جو سیکشن نمبر 3 ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس کے صرف 3 کلاس ہوتے تھے. یعنی کہ 22 مارچ 2016 میں اسے امینڈ کیا گیا ہے. اس میں کلاس 4 کلاس 5 کلاس 6 کو اس میں لایا گیا. تو کلاس 4 ہے اس کا دی فیڈرل گورنمنٹ میں ٹرانسفر اے سول سرونٹ ورکنگ ان منسٹری ڈویژن اٹیچ ڈپارٹمنٹ اور سب آرڈیننٹ آفس لوکیٹڈ ان اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹو any other ministry division attached department or subordinate attached department or sub office pursuant to the Constitution 18th Amendment, and thereby he shall become a civil servant of respective ministry division department or office to which he is so transferred on the same terms and condition of service as were applicable to him before such transfer. کلاس 4 ہمیں بتا رہا ہے کہ وفاقی گورنمنٹ کسی بھی منسٹری میں کام کرنے والے کو یا ڈویژن میں کام کرنے والے کو ٹرانسفر کر سکتی ہے اس کا تبادلہ کر سکتی ہے یا پھر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں کسی محکمہ میں اسے شامل کر سکتی ہے یا پھر اس کا ماتحت کر سکتی ہے. اور آئین کی جیسے کہ پہلے بتا دیا گیا کہ آئین کی 18ویں ترمیم کے مطابق وہ اسی جس بندے کو جس منسٹری میں ایک منسٹری سے نکال کر دوسری منسٹری میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے یا ایک ڈویژن سے نکال کر دوسری ڈویژن میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے جب وہ بندہ متعلقہ محکمے میں وہ ٹرانسفر ہو جائے گا اسے 18ویں ترمیم کے مطابق اسی آفس کا اسے سرکاری ملازم مانا جائے گا جس میں وہ سرکاری ملازم کے طور پر ٹرانسفر ہوا ہے انہی شرائطوں کے مطابق جن شرائطوں پہ اسے ٹرانسفر کیا گیا ہے. تو کلاس 5 ہے اس کا بول رہا ہے دی سینیورٹی آف دی سول سرونٹ ٹرانسفر بائی دی ورچو آف سب سیکشن 3 اینڈ 4 shall be determined by the concerned province ministry or division as the case may be in accordance with the rules. ہم نے جو کلاس 3 اور 4 میں پڑھا ہے کہ
جو وفاقی گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ کسی سول سرونٹ کو ٹرانسفر کر سکتی ہے ایک محکمے سے دوسرے متعلقہ محکمے میں۔ تو 5 ان دونوں کے ریلیونٹ بتا رہا ہے کہ جس سرکاری ملازم کو ٹرانسفر کیا جائے گا، جس سینیورٹی آف سول سرونٹ والا جو کلاس 5 ہے، وہ بتا رہا ہے کہ جس سرکاری ملازم کو یا سول سرونٹ کو ٹرانسفر کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو کلاس 3 اور 4 کے مطابق، ان سرکاری ملازمین کی جو سینیورٹی کو متعلقہ صوبہ، وزارت یا ڈویژن رولز کے مطابق غور کرے گی۔ یعنی جہاں پہ ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے وہ صوبہ، ڈویژن یا منسٹری جو بھی انہیں رولز دیے گئے ہوں گے سینیورٹی کو کاؤنٹ کرنے کے، اس مطابق سے ان کی سینیورٹی کو کاؤنٹ کرے گی۔ تو اس کا جو کلاس نمبر 6 ہے وہ بتا رہا ہے دی کیسز آف سول سرونٹ آف اے منسٹری، ڈویژن، اٹیچڈ ڈپارٹمنٹ اور سب آرڈینیٹ آفس ڈیولپڈ ان دی پرسنل ٹو دی کانسٹیٹیوشن 18th امینڈمنٹ ایکٹ 2010 اینڈ ورکنگ ان فاٹا، گلگت بلتستان اینڈ AJK shall be dealt with in the manner as may be provided by an order made by the President in this behalf۔ تو کلاس 6 ہمیں بتا رہا ہے کہ کسی وزارت یا ماتحت دفتر کے سرکاری ملازمین کی معاملات جو 18ویں ترمیم اور اس کے تحت فاٹا، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں کام کرنے والے طریقوں سے نپٹایا جائے گا، جس طرح سے صدر نے جو آرڈر پاس کیا ہے، یعنی کہ جو ہم نے پریزیڈنٹ کی طرف سے پرووائڈڈ آرڈر ملا ہے اس کے بہاف ان سب کو ڈیل کیا جائے گا۔ سیکشن نمبر 4 ٹینیور آف آفس آف سول سرونٹ۔ ٹینیور بولتے ہیں مدت کو، ٹائم پیریڈ کو، کہ یہ جو سول سرونٹ کی آفس کا ٹائم پیریڈ ہے وہ کتنا ہوگا یا اس کی ٹائم لیمٹ کتنی ہوگی، تو وہ بھی یہ سیکشن اس کے مطابق ہے، تو اسے پڑھتے ہیں۔ ایوری سول سرونٹ شیل ہولڈ آفس ڈیورنگ دا پلیئر آف پریزیڈنٹ۔ ہر سرکاری ملازم اپنی آفس کے کام سر انجام کرے گا جب تک پریزیڈنٹ چاہے گا یا پریزیڈنٹ کی صدر کی بخوشی سے وہ اپنی آفس کے کام سر انجام دے گا، یعنی کہ جب تک بھی پریزیڈنٹ چاہے گا وہ تب تک اپنی آفس کو ہولڈ رکھے گا۔ سیکشن نمبر 5 اپوائنٹمنٹس۔ اپوائنٹمنٹس کہتے ہیں بھرتی کو، جو سول سرونٹ کو منتخب کیا جاتا ہے اسے اپوائنٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ اپوائنٹمنٹ ٹو این آل پاکستان سروس اور ٹو اے سول سروس آف دی فیڈریشن اور ٹو اے سول پوسٹ in connection with the affairs of the Federation, including any civil post connected with defense, shall be made in prescribed manner by the President or by a person authorized by the President in that behalf۔ جو ہمارا سیکشن نمبر 5 ہے وہ ایکسپلین کرا ہے اپائنٹمنٹس کو۔ پہلے آپ کو بتا دوں کہ اپائنٹمنٹ، ایک تو اپائنٹمنٹ انیشیل ہوتی ہے، دوسری بائی وے آف ٹرانسفر ہوتی ہے اور تیسری بائی وے آف پروموشن ہوتی ہے۔ ان 3 طریقوں سے ہم بول سکتے ہیں کہ اپائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ یہاں آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انیشیل اپائنٹمنٹ ہوتی ہے اور دوسری جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے بائی وے آف ٹرانسفر اور بائی وے آف پروموشن کے تھرو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو سیکشن نمبر 5 ہمیں بتا رہا ہے کہ آل پاکستان سروس یا فیڈریشن کی سروس یا فیڈریشن کے مطابق کسی پوسٹ پر جس میں کوئی بھی پوسٹ شامل ہو ڈیفنس کے ساتھ، جو بھی اپائنٹمنٹس ہوں گی وہ جو ہمیں پریزیڈنٹ نے پروسیجر دیا ہے اس کے مطابق ہوگی۔ اگر پریزیڈنٹ کسی پرسن کو اتھرائز کر دیتا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، پھر وہ اتھرائزڈ جو پرسن ہے وہ جو پروسیجر دے گا اس کے مطابق بھی ہو سکتی ہیں۔